سامعین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذي ابدع الافلاك والارضين، والصلاة والسلام على سيد الانبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وابنه الغوث الأعظم الجيلاني أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله ومولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمين المكين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين، والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ دل کی گہرائیوں کے ساتھ سرور کائنات، فخر موجودات، منبع کمالات، وجہ وجود کائنات، ارواحنا فداہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں. پڑھیں بآواز بلند، صلی اللہ تعالی علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. انشاءاللہ کچھ ہی دیر میں مظہر تاج الشریعہ، جانشین تاج الشریعہ، شہزادے تاج الشریعہ، قائد اہل سنت، شیر رضویت، قاضی ہندوستان، قاضی پوربندر تو دیکھتے رہتے ہیں، قاضی ویراول، قاضی فلاں، یہ قاضی ہندوستان، اس کو ہم بولتے ہیں قاضی القضات فی الہند. اس کو آسان میں بولو قاضی ہندوستان. حضرت علامہ شاہ مفتی اسجد رضا خان مدد اللہ النورانی اپنی تمام تر زیبائش و آرائش کے ساتھ کچھ دیر میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے. آپ مجھے مقدمۃ الجیش سمجھ لیجئے کہ آگے کا راستہ صاف کرتے ہوئے جو گروہ چلتا ہے انہی میں سے مجھے سمجھ لیجئے آپ حضرات کہ میں راستہ صاف کرتا ہوا آیا ہوں. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے. بڑا جامع اور معنی شعر ہے، اور یہ ہمیں زندگی جینے کا ایک مشن دیتا ہے نہیں، اس دنیا میں رہنے کا ایک پیغام ہمیں دیتا ہے کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے. ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کے جان اور مال کو جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، اور اس جان اور مال کے بیچنے والے مصطفیٰ جان رحمت ہے. چونکہ ہماری جان اور مال انہی کی ہے، اور انہی نے اللہ تبارک و تعالی کے ہاتھ دست قدرت پر بیچ دیا، اور عوض اور بدلہ یہ ہے کہ جنت ملے گی. تو یہ اس مشن کو کبھی آدمی نہ بھولے، ہر لمحہ ہر وقت یاد رکھے کہ یہ زندگی
یہ جینا مرنا سب کچھ مصطفیٰ جان رحمت کے لیے ہے. وہ مصطفیٰ جان رحمت جن کے تعلق سے اعلی حضرت فرماتے ہیں اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ. دیکھیے میری آواز بیٹھی ہوئی ہے لیکن آپ کی آواز تو ماشاءاللہ ٹناٹن ہے. اللہ کی سرتا بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ. قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ. تو مصطفیٰ جان رحمت کی یہ زندگی ہے، اگرچہ ہمارے جسم میں پڑی ہے. یہ ہم اور آپ چلتے پھرتے ہیں، سانسیں لیتے ہیں، تو یہ نہ سمجھیں کہ یہ ہماری اپنی ہے، یہ سب کچھ نبی کا ہے. فرمایا اس میں بہت سارے اشعار جو ہم اور آپ سنتے ہیں، اور اس کو سنتے ہی ہمارے سینے میں ایک کیا ہے، عشق کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے نہیں؟ اسی لیے کسی شاعر نے کہا کہ عشق کے باپ کا عنوان ہے اعلی حضرت. وہاں سے ہمیں عشق اور محبت کا جو پیغام اور جو درس ملتا ہے، اور رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کا جو جام ملتا ہے، تو ہم جب اس کو پی لیتے ہیں تو سرشار ہو جاتے ہیں، مدینے والے کی محبت میں غرق ہو جاتے ہیں. اس لیے کہ عاشق تو بہت ہے اس دنیا میں، لیکن 14ویں صدی میں جو عاشق پیدا ہوا وہ عاشق ہی نہیں تھا بلکہ تمام عاشقوں کا سردار تھا. اس کی ایک جھلک میں آپ کو دکھاتا ہوا چلوں. امام اہل سنت اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، یہ غالباً 1323 ہجری کی بات ہے. غالباً امام عشق و محبت سیدنا اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اپنے چھوٹے سے کنبے کو لے کر غالباً جھانسی یا لکھنؤ کی سرزمین رخصت کرنے کے لیے گئے تھے. حضور حجت الاسلام، حضور آپ کے چھوٹے بھائی محمد رضا خان اور آپ کی اہلیہ محترمہ، یہ سب کیا ہے، حج مکرم کے لیے روانہ ہو رہے تھے. اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ اسٹیشن تک چھوڑنے کے لیے گئے تھے. وہ وہاں سے جہاز بمبئی اور بمبئی سے جہاز کے ذریعے سے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ جانے والے تھے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں ٹرین پر بٹھالا، اسٹیشن پر چھوڑا اور واپس بریلی شریف جب تشریف لائے تو آپ نے ایک شعر فرمایا، وائے محرومی قسمت کے پھر اب کے برس. کیا ہے؟ وائے محرومی قسمت کہ پھر اب کے برس، رہ گیا ہم روے زوار مدینہ ہو کر. اور اس کے بعد جب مدینے کی تڑپ نے تڑپایا، مدینہ شریف کے عشق اور گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے کائنات کے دولہ کی محبت نے جب آپ کے دل کو بے چین کیا، عشق کی آگ جب لگی، تو یاد رکھو جب عشق کی آگ لگتی ہے تو عالم یہ ہوتا ہے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. جب عشق کی آگ اعلی حضرت کے سینے میں لگی تو اب اعلی حضرت بے چین ہے، بے قرار ہے، تڑپ رہے ہیں، ہر لمحہ مدینہ شریف کی طرف، ہر توجہ مدینہ شریف کی طرف. یہاں تک کہ حالت یہ ہو گئی ہے اعلی حضرت کا جسم بریلی میں ہے، دل مدینے میں ہے. اعلی حضرت کا جسم پاک بریلی شریف میں، روح مدینے میں، آپ کا جسم مقدس بریلی شریف میں، عقل مدینے میں، ہوش مدینے میں، خرد مدینے میں. اور فرماتے ہیں جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم یہی چلتے رہا، سارا تو سامان گیا. تو امام اہل سنت کا عشق وہ عشق
پیار وہ پیار، محبت وہ محبت، تعظیم وہ تعظیم، توقیر وہ توقیر جو آب زمزم سے دھلی ہوئی تھی، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی، اور اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے والدہ محترمہ سے اجازت لی اور سیدھے مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کے لیے سفر کے لیے روانہ ہو گئے. بمبئی پہنچے اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ، تو یہ چھوٹا سا قافلہ جو پہلے ہی روانہ ہو گیا تھا، پہنچ گئے، سب ساتھ میں ہو گئے. عشق اور محبت اور اعلی حضرت کی زندگی کا ایک لمحہ بھی ہمیں یہی درس دیتا ہے کہ یہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. واقعہ بہت مشہور ہے لیکن بات عشق اور محبت کی ہے، تو سن لیجئے. حج کے دوران ہی کی بات ہے. اعلی حضرت عظیم البرکت جہاز پر سوار ہے. حجاج اکرام کا ایک نورانی قافلہ ہے. حج میں سب لوگ حج کے سفر کے لیے روانہ ہے. سمندر میں چلتا ہوا جہاز طوفان کی زد میں آ جاتا ہے. موجوں کا طوفان اٹھتا ہے اور جہاز ہچکولے کھانے لگتا ہے، اور جہاز کے یہ پانی والے جہاز کے ہچکولوں کے ساتھ ساتھ انسانی زندگی کا جہاز بھی ہچکولے کھانے لگتا ہے. ملا جواب دے دیتا ہے اپنے آپ کو سنبھالو، جہاز آؤٹ آف کنٹرول ہے. موجوں کا تلاطم اور طوفان کبھی بھی اس جہاز کو غرق کر سکتا ہے، ڈبو سکتا ہے. لہذا ہر شخص کو اپنی فکر ہے، جان بچانے میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں. ادھر ادھر پریشان بے چینی کا عالم ہے، لیکن وہیں پر ایک دیوانہ بیٹھا ہوا ہے، ایک عاشقوں کا سردار بیٹھا ہوا ہے، جس نے محبت سے اپنے سینے کو تو منور کیا ہی بلکہ سارے عالم کے سینوں کو عشق رسول کا مدینہ بنا دیا، محبت رسول سے چمکا دیا. وہیں بیٹھے ہوئے لوگ بے چینی کے ساتھ آئے اور عرض کیا کہ جہاز ہچکولے کھا رہا ہے، کبھی بھی ڈوب سکتا ہے، کبھی بھی زندگی کا یہ سفر ختم ہو سکتا ہے. سب بے چین ہے، بے قرار ہے، لیکن آپ کے چہرے پر مسکراہٹ نظر آ رہی ہے، آپ کا چہرہ چمک رہا ہے، آپ کا چہرے پہ روشنی ہے. کیا وجہ ہے کہ سب اپنی جان کی پرواہ کر رہے ہیں، چہرے پسمردہ ہو گئے لیکن آپ کا چہرہ چمک رہا ہے. تو اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہم کو اس وقت وہی درس دیا تھا جو تاج الشریعہ نے دیا ہے. زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کے لیے. تمام لوگ جمع ہو گئے. اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی توجہ مدینہ منورہ کی طرف لگائی اور لوگوں سے فرمایا کہ سنو، جب میں سوار ہوا تھا تو میں نے سفر کی دعا پڑھ لی تھی، اور میرے آقا نے فرمایا ہے اگر تم یہ سفر کی دعا پڑھ لو تو سفر کی صعوبتوں سے آسانی میں رہو گے، پریشانی سے نجات میں رہو گے. اور پھر اس کے بعد اپنی توجہ مصطفیٰ جان رحمت کی طرف لگائی، آقا دو جہاں کی طرف اپنی تمام تر توجہات لگانے کے بعد عرض کرتے ہیں آنے دو یا ڈبو دو، اب تو تمہاری جانب کشتی تمہیں پہ چھوڑی، لنگر اٹھا دیے ہیں. تو الحمدللہ اعلی حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے سینوں میں عشق رسول کا چراغ بھی روشن کیا ہے، عشق صحابہ کا چراغ بھی روشن کیا ہے، اور عشق اہل بیت کا چراغ بھی ہمارے سینوں میں روشن کیا ہے. فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور،
اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو اس لیے بلکہ ہم کیا چاہتے ہیں، بلکہ ہمارے اور آپ کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود چاہتے ہیں جہاں ہمارا ذکر ہو ہمارے غلام کا بھی ذکر ہو جائے، جہاں میرے صحابہ کا ذکر ہو وہاں میرے غلام کا ذکر بھی ہو جائے۔ جیسا کہ کل حضور محدث کبیر مدد اللہ نورانی نے یہیں پہ فرمایا کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی محفل میں اپنے غلام کا ذکر کروا لیتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کرنے والے؟ جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر کرتے کرتے آپ نے اپنی پوری زندگی صرف کر دی اور فرمایا ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے، ذکر مصطفیٰ ذکر خدا ہے۔ اگر تم مصطفیٰ جان رحمت کا ذکر کر رہے ہو تو گویا کہ خدا کا ذکر کر رہے ہو، اور انہیں بتا دیا جو مصطفیٰ جان رحمت کے ذکر کو خدا کے ذکر سے جدا کرتے ہیں، فرمایا کہ ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نجدیو واللہ ذکر حق نہیں کنجی سقر کی ہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ صلح کلیت والا مسئلہ، اس پر انشاءاللہ العزیز میں ایک لمبی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے تقریر پیش کروں گا، کیونکہ حضور تاج الشریعہ فرماتے ہیں صلح کلی نبی کا نہیں سنیو، درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا۔ یہ درنگی نہیں، یہ پچرنگی والا مسئلہ ہوتا ہے اس کا، ہے نہیں؟ جتنے بھی رنگ ہے سب میں بھنگ ڈال دیتا ہے، یہ سارے رنگوں کو بھنگ کر دیتا ہے، ادھر کا بھی ادھر کا بھی۔ ابھی یہ بوائیں بہت چلی ہیں، ان کو برا مت کہو، ان کو برا مت کہو، اس کو برا مت کہو، اس کو برا مت کہو، یہ بھی صحیح ہے وہ بھی صحیح ہے، ہمیں کیا لینا دینا ہے؟ جبکہ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ذرا زور سے بول دو، دشمن احمد پہ شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مروت کیجئے، اور غیظ میں جل جائیں بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے۔ تو الحمدللہ جو ہمیں اعلیٰ حضرت نے پیغام دیا ہے اس میں صداقت ہے، اس میں حقانیت ہے، اس میں صحابہ کا احترام ہے، اس میں انبیاء اکرام کی تعظیم ہے، اس میں رسولان اعظام کی توقیر ہے، اس میں اہل بیت سے بھی محبت ہے، اس میں سیدنا صدیق اکبر کی محبت کا بھی جلوہ نظر آتا ہے، عمر فاروق اعظم کی محبت کا بھی جلوہ نظر آتا ہے، عثمان غنی کی سخاوت کا جلوہ نظر آتا ہے، مولائے کائنات کی شجاعت کا جلوہ نظر آتا ہے، ولایت کا جلوہ نظر آتا ہے، امام حسین کی شہادت کا رنگ نظر آتا ہے، اور امام حسن کی ہیبت کا رنگ نظر آتا ہے، غوث اعظم کی ولایت بھی جلوہ گر ہے، غریب نواز کی عنایتیں بھی ہے، مسلک اعلیٰ حضرت میں ساری چیزیں جمع ہو گئی ہے، اور جو اس مسلک پر چلا وہ غریب نواز کے مسلک پر چلا، جو اس مسلک پر چلا وہ غوث پاک کے مسلک پر چلا، جو اس مسلک پر چلا وہ اہل بیت کے مسلک پر چلا، صحابہ کے مسلک پر چلا، وہ نبی کی اتباع اور پیروی میں آگے آگے چلا۔ تو جو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ نے جو مشن دیا، جو پیغام دیا، وہ سب ہر چیز ہر اعتبار سے مزین، منصح، مصفہ نظر آتا ہے، ہر چیز اس میں آپ کو ملے گی، نمازوں کی پابندیاں بھی اس کے اندر ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت نے برائیوں کا رد نہیں کیا ہے، بری باتوں کا رد نہیں کیا ہے۔ آج کچھ باتیں ہوتی ہیں جو اعلیٰ حضرت کی طرف لوگ منسوب کر دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مزارات پر حاضری کا جو طریقہ بتایا ہے اس سے آپ کو صرف اور صرف ادب بھی نظر آئے گا، احترام ہی نظر آئے گا، ہے نہیں؟ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو طریقہ بتایا ہے یہ ہے، سمجھ لو کہ وہ مزار کے اندر ضرور ہے، اوپر سے مزار کا ایک پردہ ہے، یعنی کہ وہ قبر کا ایک پردہ ضرور ہے،
باقی وہ ہمیں ایسے ہی دیکھ رہے ہیں جیسے حیاتی میں ہمیں دیکھتے ہیں. حضور قائد ملت کی مثال دے دوں، چونکہ یہ بہت قریب مثال ہے ہمارے ذہن سے. حضور قائد ملت آئے تو ہم ادب سے کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے ہیں؟ احترام میں ہے نہیں ہے، تعظیم میں. اسی طریقے سے جب اللہ والے اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں تو ایک مزار اور قبر کا پردہ حائل ہو جاتا ہے، بلکہ ان کی طاقت سماعت، طاقت رویت، دیکھنے کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. تو اعلیٰ حضرت نے بزرگوں کی بارگاہ میں ادب، کھڑے ہونے کا، بیٹھنے کا، فاتحہ پڑھنے کا جو ادب سکھایا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کو اسی پر لے کے بدنام بھی کر دیا گیا. کہا کہ قبر پجے. اعلیٰ حضرت بریلوی امام احمد رضا خان کے ماننے والے کیا قبر پجے ہیں. اعلیٰ حضرت نے سختی کے ساتھ اس کا رد کیا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت ہی کے ساتھ وہ لیبل لگا دیا گیا. اس کی وجہ ہم اور آپ ہیں. مسلک اعلیٰ حضرت یقینی طور پر ہر برائی سے آپ کو بچانے والا مسلک ہے، ہر اچھے کام کی رغبت دلانے والا مسلک ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی رد کیے، ان کی رد میں جو برائیوں کا رد کیا اس پر کتابیں بھی تصنیف کر دی گئی ہیں. لیکن ہم اور آپ اپنے عمل اور اپنے کردار سے مسلک اعلیٰ حضرت کو بدنام کرتے ہیں، ورنہ مسلک اعلیٰ حضرت اہل بیت اور صحابہ کی عقیدت، محبت، احترام اور بلکہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی اور پاکیزہ شریعت پر مکمل طور پر عمل کرنے کا نام ہی مسلک اعلیٰ حضرت ہے. اور اسی کا درس حضور حجت الاسلام نے دیا، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان نے دیا، اور اپنی پوری حیات حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان نے دیا. ہم نے اپنی آنکھوں سے محسوس کیا اور دیکھا کہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان پوری زندگی ہندوستان، پاکستان، بلکہ ممالک بعیدہ، دنیا کے بہت سارے ممالک میں آپ تشریف لے گئے. آپ نے وہاں پہ تبلیغ دین متین کی اور مسلک اعلیٰ حضرت کی سچی نشر و اشاعت کی. آپ کا چہرہ سبحان اللہ نورانی تھا، چہرہ دیکھ کر ہی لوگ ایمان لے آتے تھے. اسی لیے حضور تاج الشریعہ کے تعلق سے ہم کہتے ہیں عکس حضور حجت الاسلام، پرتو حضور حجت الاسلام. حضور حجت الاسلام علیہ رحمت و رضوان کی یہ شان تھی کہ آپ کے چہرے کی جو چمک تھی اس کو دیکھ کر لوگ ایمان لے آیا کرتے تھے. اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و اب اس کا احساس ہم فیلنگ پہلے تو سنا ہوا تھا، اس کی پریکٹیکل شکل ہم حضور تاج الشریعہ میں دیکھ سکتے ہیں. بالا ساڑ کی سرزمین پر میں بھی پہنچا ہوا تھا اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی بھی وہاں پہ آمد تھی. بہت بڑا گراؤنڈ تھا، وہ بہت بڑا گراؤنڈ. الحمدللہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان اخیر عمر شریف میں آ کر تو بس صرف دعا ہی فرماتے تھے. بہت میں بہت چند کلمے بول دیے تو بول دیے، ورنہ دعا فرماتے تھے، بیعت فرماتے تھے. لیکن اس کے بعد بھی خلق خدا کا ایک ہجوم اس مبارک چہرے کی زیارت کے لیے جمع ہو جایا کرتا ہے. اب وہاں پہ بہت سارے علماء اکرام تشریف فرماتے، اسٹیج لگا ہوا تھا. اب بالا سال کی پوربندر میں تو چلو واصف رضا کو سب پہچانتے کہ نگینہ مسجد کا امام ہے، آگے آئیے کر کے جو ہے کہیں بھی بٹھال دیتے. لیکن بالا سال میں واصف رضا کی کیا حقیقت؟ کھڑا تھا لین میں ایسے ہی جیسے عاشقان تاج الشریعہ کھڑے تھے، لین میں لگا ہوا. میں بھی وہاں پہ لین میں کھڑا ہو گیا. بھئی اپنے کو تو فیض چاہیے، کہیں سے ملے ہے نہیں. میں وہاں کھڑا ہو گیا، وہاں پہ بہت سارے لوگ کھڑے ہوئے تھے. وہاں پہ ایک نان مسلم کھڑا ہوا تھا. جب اتنے چہرے تھے تو اس کی نظر صرف چہرے تاج الشریعہ پہ پڑی تھی. چہرہ لگے سہانا میرے ازہری میاں کا، سنی تو ہے دیوانہ میرے ازہری میاں کا. اب اسی جلوہ اور وہی تقوی، وہی طہارت، وہی نگاہیں، وہی ادا اگر آپ کو دیکھنا ہے تو حضور قائد ملت کے چہرے میں وہی جلوہ دیکھیے، حضور قائد ملت کی نگاہوں میں وہی جلوہ دیکھیے. حضور اس والے گیٹ سے راستہ کرے، یہاں سے کر دے، یہاں سے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت قائد ملت
شہزادہ حضور تاج الشریعہ، جانشین حضور تاج الشریعہ، مظہر حضور تاج الشریعہ، مظہر حضور تاج الشریعہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ جی آپ حضرات صفحے درست کر لیں، جن حضرات نے سنتیں نہ پڑھی ہوں سنتیں پڑھ لیں، حضرت بھی سنتیں پڑھیں گے۔